بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اپنے ظاہر کو، ظاہری چہرے کو، ظاہری جسم کو، ظاہری لباس کو بنا اور سنوار کے رکھتا ہے، اور اس کے اندر حسن اس کو مطلوب ہوتا ہے کہ دیکھنے میں چہرہ بھی اچھا دکھے، لباس بھی اچھا دکھے، اور حلیے سے بشرے سے ایک اچھا انسان معلوم ہو. اللہ رب العزت کے ہاں اور اللہ رب العزت کے نزدیک جس طریقے سے ظاہری اعتبار سے انسان کا بہتر ہونا پسند کیا گیا ہے، اسی طریقے سے باطنی اعتبار سے اور اندرونی اعتبار سے بھی انسان کا صاف ستھرا ہونا محبوب ہے اور مقبول بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. انسانی دل غلاظتوں سے پاک ہو، گندگیوں سے پاک ہو، برائیوں سے پاک ہو اور طرح طرح کے برے خیالات سے پاک ہو، اللہ رب العزت کو مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے. اور باطنی اعتبار سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا انسان کے لیے فرض کے درجے میں ہے، ضرورت کے درجے میں ہے کہ انسان اگر اس سے نہ بچا تو اس کا ظاہر بھی خراب ہو جائے گا، اور باطن کے خراب ہونے کی وجہ سے دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. انہی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کو ہم اور آپ حسد کی بیماری کہتے ہیں، یہ انتہائی مہلک بیماری ہے اور یہ ناسور ہے، ناسور اور کینسر کے طریقے سے یہ بیماری ہے. اور یہ بیماری بہت عام ہے، ہر گھر کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، ہر معاشرے کے اندر بیماری پائی جاتی ہے. وہ معاشرہ صلاح کا ہو، تقوی کا ہو، یا وہ معاشرہ غلط سوسائٹی کا ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو، ہر جگہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. اور دنیا دار ہوں یا دیندار، تمام لوگوں میں یہ بیماری کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس بیماری سے دل کو پاک صاف رکھنا فرض کے درجے میں قرار دیا ہے. اور در حقیقت یہ بیماری اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنی خراب بیماری ہے کہ اس بیماری کو جو پال لے گا، در حقیقت اللہ رب العزت سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوگا، اور اللہ رب العزت کی حکمت سے، اللہ رب العزت کی فیصلے سے اور اللہ رب العزت کی مصلحت سے وہ ایک طریقے سے بغاوت کرے گا. حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا، اس کو نعمت دی، اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا اور خواہش کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کسی کو بڑی اچھی صحت عطا فرمائی ہے اور صحت مند اس کا جسم ہے، توانا جسم ہے، طاقتور جسم ہے. دوسرا انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں عطا فرمائی، یہ نعمت اللہ رب العزت اس سے چھین لے. تو اس طریقے کا خیال کرنا، اس طریقے کی خواہش کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے. وہ صحت کے اعتبار سے ہو، یا مال و دولت کے اعتبار سے ہو، یا کسی منصب کے اعتبار سے ہو، یا ذمہ داری کے اعتبار سے ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، حسد ہر شکل میں ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے، اور اس سے بچنا فرض کے درجے میں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، کیا تم اس بات پر حسد کرتے ہو، جلن کرتے ہو جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے ایک انسان کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے کسی انسان کے لیے کسی نعمت کا، اس کے اعتبار سے مصلحتیں ہوں گی، حکمتیں ہوں گی، اس کو مقدر کر دیا. دوسرے انسان کو دوسری نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت وہی جان سکتا ہے. ہم اور آپ، یا عام انسان یا خاص انسان، انسانوں کے ذہنوں کی رسائی اللہ رب العزت کی حکمتوں تک نہیں ہے، اس کی مصلحتوں تک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کس انسان کے لیے کیا مصلحت ہے اور کیا حکمت ہے کہ اس کو وہ نعمت دی ہے، اور کس انسان کو وہ نعمت نہیں دی ہے. اور اگر دیکھا جائے، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے
جس کو اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی نعمت نہ ملی ہو، یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ساری نعمتیں مل گئی ہوں، یا کچھ کم ملا ہے کچھ زیادہ ملا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے ہر انسان کو عنایت فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلے پر اشکال کرنا یہ اللہ رب العزت کے اوپر گویا کہ حملہ ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا یہ مہلک ترین بیماری ہے اگر کوئی انسان اس کے اندر مبتلا ہے، اور عام طور سے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے ہر دوسرا انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو لازمی نقصانات ہیں اور لازمی جو مضرتیں ہیں اور جو انتہائی اذیتناک شکل ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے گی تو پھر جس سے حسد پیدا ہو گئی ہے اسے اس انسان کی وہ برائی بھی کرے گا۔ جب برائی کرے گا تو زبان کو بھی گناہوں کے اندر مبتلا کر لیا، غیبت کے اندر مبتلا کر لیا، چغل خوری کے اندر مبتلا کر لیا۔ تو دل کے اندر ایک برائی تھی اس کا اظہار کر کے زبان کو بھی آلودہ کر لیا، اور یہ چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے حقوق سے متعلق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے اگر آپ توبہ کریں گے، کوئی کمی ہو گئی اس کے حقوق کے اندر تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت سے بھی آپ معافی مانگیں اور اس انسان سے بھی معافی مانگیں اور اس انسان سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے، میں نے آپ کو اس طرح کر دیا، آپ معاف کر دیں۔ تو عام طور سے ایسا انسان نہیں کر پاتا ہے، لہذا ان برائیوں سمیت اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، صحابہ سے دریافت فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے نہ ہو، کھانے کے لیے نہ ہو، اس کو مفلس سمجھا جاتا ہے، غریب سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے۔ فرمایا مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک انسان جائے گا، تمام نمازیں لے کر جائے گا، تمام روزے لے کر جائے گا، تمام نیک اعمال لے کر جائے گا، تمام خیر کے کام لے کر جائے گا، لیکن حال اس کا یہ ہوگا کہ کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا، کسی کا فلاں حق دبا دیا ہوگا، کسی کا فلاں حق دبا دیا ہوگا، اور قیامت میں سب جتنے حقدار ہوں گے وہ سب طلب کریں گے، اپنا حق مانگیں گے، اور قیامت میں یہاں کی طرح تو کرنسی اور نوٹ تو نہیں چلیں گے نہیں، وہاں یہ معاملہ ہوگا نیکیوں سے موازنہ کیا جائے گا۔ جب حق مانگنے والے آئیں گے تو نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں دیتے 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 جو انسان پہاڑ لے کر آیا تھا نیکیوں کا وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حقدار ابھی بھی باقی بچیں گے، تو ان کے جو گناہ ہوں گے تو اس نیک انسان کے اوپر لادے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا آخر میں کہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ تمام برائیاں اور تمام گناہ کام اس کے اوپر لگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر حقوق العباد کی رعایت نہیں کی اور کسی کا کچھ حق دبا دیا، کسی کا کچھ حق دبا دیا۔ اس لیے بڑی مہلک اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مالداروں کے محلے میں رہا کرتا تھا، اور ان کے ساتھ رہنے میں ہر وقت مجھے رنج رہتا تھا، غم رہتا تھا، اور اس بات کا غم رہتا تھا کہ میرا مکان فلاں کی طرح نہیں، فلاں کا مکان دیکھی کتنا عالیشان ہے، میرا لباس فلاں لباس کی طرح نہیں ہے، اور فلاں کا دیکھی لباس کس طرح کا شاندار ہے، چمکدار ہے اور زرق برق ہے۔ میں رنجیدہ رہتا تھا، غمزدہ رہتا تھا۔ پھر میں نے اپنی رہائش بدل لی اور اس محلے میں رہنے لگا جہاں مجھ سے کم لوگ رہتے تھے، کم کھاتے پیتے تھے، لباس بھی ان کا ایسے تھا، تو وہاں مجھے خوشی ہوئی، فرحت ہوئی، اور میں خوش رہنے لگا، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جو میرے ارد گرد رہنے والے حضرات ہیں، میرا لباس ان سے تھوڑا سا نیچے ہے، ان کا رہن سہن بھی مجھ سے تھوڑا سا کم درجے میں ہے، میں خوشی خوشی رہنے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مخالف تھے اس کے، اپنی مجلس میں نہ غیبت سنتے تھے، نہ غیبت کرنے دیتے تھے، نہ کرتے تھے اور نہ کرنے دیتے تھے۔ ان کے معاصر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمایا بڑے بخیل ہیں۔ ارے بڑے بخیل ہیں، میں نے سنا بڑے سخی ہیں، تو کہا نہیں، بخیل اس معنی کر ہیں کہ وہ دوسروں کی نیکیاں تو لے لیتے ہیں، دوسرے ان کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، نتیجے میں ان کی اچھائیاں، ان کے نیک اعمال ان کے حصے میں لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں، نہ اس کو پسند کرتے ہیں۔
نہ سنتے ہیں، ذرہ برابر نہیں سنتے ہیں اور بہت مخالف ہیں اس کے، تو اپنی نیکیاں کسی کو بالکل بھی نہیں دیتے ہیں وہ، اس لیے وہ دنیاوی اور آخری اعتبار سے بڑے بخیل ہیں کہ کسی کو بھی نیکیاں نہیں دیتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے ان کا اجر بڑا وہ رہے گا۔ یہ تو ان کے اعتبار سے تھا۔ امام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اس طرح فرمایا۔ تو یہ حسد کی بیماری در حقیقت اللہ رب العزت سے ایک لڑائی ہے اور ایک جنگ ہے۔ اس معنی کا کہ اللہ نے جب کسی کو دے دیا، کوئی نعمت دے دی، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ نعمت آپ اللہ سے ہم کہنے والے کیسے ہو سکتے ہیں اور کیوں ہو سکتے ہیں کہ یہ نعمت آپ ان سے چھین لیجئے۔ اللہ کی کیا مصلحت ہے اور کیا حکمت ہے اور کیا اللہ نے سوچا اس انسان کے لیے جو نعمت دی ہے۔ اور یہ برائی پیدا کب ہوتی ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی نعمتوں کے بارے میں خیال نہیں کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے بارے میں خیال کرے تو بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جس کا وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے 2 آنکھیں دی، بغیر کسی چارجنگ کے وہ چلتی ہیں، بغیر کسی بیٹری کسی لائٹ کے چلتی ہیں، ہمہ وقت دیکھتی رہتی ہیں، اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے اور کوئی اس میں خرچہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، بغیر کسی چیز کے لگائے ہوئے، لائٹ کے لگائے ہوئے، بیٹری کے لگائے ہوئے، چارجنگ کے لگائے ہوئے، ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں، سانس اللہ رب العزت نے ایک نیچے آتی ہے تو ایک اوپر جاتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک سانس آئے اور ایک سانس نہ آئے تو انسان کو وہ آخری وقت ہوگا، آخری لمحہ ہوگا۔ تو انسان اگر اپنے بارے میں خیال کرے، جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ انسان اپنی برائیاں نہیں دیکھتا ہے، اپنے عیوب نہیں دیکھتا ہے، دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے، اسی طریقے سے انسان اگر اپنی نعمتوں کے بارے میں خیال کرتا رہے، اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے، اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہزار نعمتیں ایسی ہوں گی جس کا وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اگر وہ خیال کرے اور شکر ادا کرنے لگے تو اسی کام میں اتنا منہمک ہو جائے گا کہ دوسری کی طرف اس کو دیکھنے کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ اور کیا پتہ کہ اللہ نے کسی کو بہت سے نعمت دی ہے لیکن سکون اس کو نہیں دیا۔ دیکھا گیا ہے دنیا کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو بہت سا دولت سے نواز دیا، اب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ تو بڑے سکون میں ہے، گاڑیاں ہیں، بلند باغ اور بلند بالا عمارتیں ہیں، لیکن اندر کا حال کیا بتا اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض ایسے مالدار ہے کہ بہت کچھ ان کو میسر ہے، ان کا دسترخوان پورا بھرا رہتا ہے طرح طرح کی چیزوں سے، طرح طرح سے پکوانوں سے، لیکن معدہ ان کا اتنا کمزور ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ سادہ سا کھانا کھاتے ہیں، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، میسر ہیں ان کو، اور مرغن غذائیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حسد جیسی مہلک بیماری سے بچائے، حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔